نمبر 19، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ بعض لوگ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ جس چیز کے بارے میں آئے کہ نماز نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو امام کے پیچھے یا اکیلے میں مقتدی ہو یا منفرد ہو، اس کو سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ راجح قول اس میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز کے بعد کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، مت کرو ایسا، سوائے سورہ فاتحہ کے مت پڑھو، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کو امام ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں جہری نماز ہونے کے باوجود، امام کے پیچھے ہونے کے باوجود، آپ نے بقیہ تمام صورتوں کے پڑھنے سے منع کیا اور سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا، اور وجہ کیا بتائی؟ اس کے بغیر نماز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہری نماز میں بھی پڑھنا چاہیے، مقتدی کو پڑھنا چاہیے، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت میں امام وغیرہ کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے، اس میں مجرد قرآن پڑھنے کا ذکر ہے۔ جب قرآن پڑھا تو کیا امت میں کوئی اس پر عامل ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو دوسرا کچھ بھی بات نہ کرے، چپ رہے اور دھیان سے سنے؟ اس کے لیے واجب ہے، کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ بلکہ بعض حنفی علماء جیسے اشرف علی تھانوی وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ اس زمانے میں وہ مشرکین ایسا کرتے تھے، اس کے لیے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا ہے اس بات کو۔ اور آدمی دیکھے کہ اس پہ کسی کا بھی عمل نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اس آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آدمی آ گیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سنت پڑھو پھر امام کے ساتھ شریک ہو۔ مسجد میں وہ سنت پڑھ رہا ہے جبکہ امام قرأت کر رہا ہے۔ اب امام قرأت کر رہا ہے، تو کیسا پڑھ رہا نا؟ ہاں، پھر کیسا؟ بولے سنت ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ کا حکم توڑنا چاہیے۔ تو ہم یعنی آپ غور کریں کیا دلیل ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے، تراویح چل رہی ہے، امام صاحب ہر 2-4 رکعت کے بعد بولتے ہیں جن لوگوں نے فرض نماز عشاء کی نہیں پڑھی ہے وہ تراویح میں شریک نہ ہوں، پہلے فرض پڑھ لیں اس کے بعد تراویح میں شریک ہوں۔ کیسا پڑھنا ہے امام صاحب؟ آپ پڑھ رہے ہیں ہم کے پیچھے، ہم کیسا پڑھنا؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، چاہے جیسے ہی پڑھا جا رہا ہو، لیکن یہ اب فرض نماز پڑھے تو یہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، وہ فرض پڑھ کے اس میں شامل ہو رہا ہے۔ تو اب وہ حکم کہاں گیا؟ قرآن کا منسوخ ہو گیا۔ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن خوانی میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہا، وہ بھی پڑھ رہا، وہ بھی پڑھ رہا، تو ایک پڑھ رہا، دوسرے نے کیا ہونا چاہیے؟ پھر جو پہلے پڑھا دوسرے والوں نے سب اس کے بعد چپ ہونا چاہیے۔ لیکن پورے مکتب میں صاحب پڑھ رہے ہیں، معلم بھی پڑھ رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں قرآن، تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نہیں، یہاں پر یہاں کہاں سے گیا، کہاں گیا حکم؟ وہ یہ سب باتیں ہیں۔ بلکہ اگر ایسا اس کا معنی مان لیں تو کوئی بھی اگر آ کے آدمی بات کرنا چاہتا ہے، جیسے آپ کی مثال کے طور پر آپ سے کوئی قرضہ وصول کرنے کے لیے آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بولا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اب سامنے کھڑے رہ کے جا بھی نہیں سکتا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو، ختم کر اللہ کے بندے کب جاؤں میں، بول بھی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آیت عام ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل چاہیے۔ تو یہاں پر یہ اس کا شان نزول ہی اس باب میں نہیں ہے،
یہ آیت مکی ہے، اور مشرکین شور مچاتے تھے قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ قرآن جب پڑھا جائیں تم سنو مت، شور مچاؤ۔ دیکھیے دو چیزیں بیان کی گئی، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ کہ تم قرآن سنو مت اور شور مچاؤ، کہا گیا سنو اور چپ رہو۔ آپ دیکھیں دونوں باتیں کیا ہو رہی ہیں، اس کے بالمقابل بیان کی جا رہی، سنو مت تو سنو، اور شور مچاؤ تو کیا کرو، چپ رہو۔ تو یعنی یہ چیز علم اگر نہیں ہوا آدمی کے پاس تو کچھ بھی بولتا ہے۔ اور بعض علماء کا فتویٰ دینا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس باب میں ہے، کسی عالم کے قول سے اگر دلیل ملتی ہے تو پھر امام البخاری سے لیجئے، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ عمر بن خطاب کا آپ نام لیتے ہیں طلاق کے مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ان کا فتویٰ ان سے پوچھا کسی نے ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں، کہا ہاں امام کے پیچھے بھی پڑھو۔ تو اب یہ کس کا فتویٰ ہے؟ خلیفہ راشد کا نہیں ہے۔ تو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں بولنا چاہیے۔ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔